السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ سیکنڈ ایئر اردو کی پہلی جو 4 یونٹس ہیں وہ میں پچھلی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر مزید جو اس کی 4 یونٹس ہیں، یونٹ نمبر 5 سے یونٹ نمبر 8 تک، اس کی ایکسرسائز اور ورڈز میننگ دیکھتے ہیں۔ ابن عرب شاہ جو ہے دمشق کا ایک ادیب جس نے اپنی ایک کتاب میں امیر تیمور پر شدید تنقید کی تھی۔ بوئے کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ لوگ۔ پھر استرلاب ایک آلہ ہوتا ہے جس سے ستاروں کا مقام اور فاصلہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اقلیدس یونان کا ایک عالم جس نے جیومیٹری کے علم میں اہم پیش رفت کی تھی۔ استادہ کہتے ہیں جی کھڑا۔ پھر جی صاحب مراتب، مرتبے والا، عزت والے لوگ، ان کو صاحب مراتب کہتے ہیں۔ صفا آوردید، خوش آمدید۔ توسی نظام الملک، توسی سلجوقی سلطان الپ ارسلان کا وزیر، ٹھیک ہے، سلجوقی سلطان الپ ارسلان کا وزیر ہے۔ نہایت زیرک اور دانا، زیرک کہتے ہیں ہوشیار، چالاک۔ توس ایران کا ایک شہر سے منسوب بھی ہے، مطلب ایران کا ایک شہر ہے اس سے منسوب توسی۔ ظفر یابی کہتے ہیں کامیابی کو۔ برگزیدہ کہتے ہیں بزرگ یا مقبول یا پسندیدہ۔ بقائے دوام، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والے۔ بقائے نور کہتے ہیں جی بہت زیادہ روشن مقام، وہ گھر جہاں بہت زیادہ روشنی، اس کو کہتے ہیں بقا نور۔ ابو علی سینا مشہور مسلمان طبیب تھے، اور بے تامل کہتے ہیں جی فوراً، بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ پھر جی پنہ کہتے ہیں، پنہ زمرد کو کہتے ہیں، زمرد ایک پتھر ہوتا ہے قیمتی۔ پنڈت ہندوؤں کا جو عالم ہوتا ہے اس کو پنڈت کہتے ہیں۔ پیل پیکر کہتے ہیں ہاتھی جیسی جسامت والا، زور آور، جو طاقتور ہوتا ہے۔ تخت طلسمات کہتے ہیں جی جادو کا تخت۔ تماشا جمال، خوبصورتی کا تماشا، مرکب اضافی ہے۔ تمکنت کہتے ہیں اختیار کو، حکومت کو، شان کو یا غرور کو۔ جبہ لمبا کوٹ جو ہوتا ہے، جو چگا ہوتا ہے۔ پھر ہے جی عالی وقار، بہت زیادہ عزت اور وقار والے۔ امامہ پگڑی یا دستار کو کہتے ہیں، ٹربن کو۔ غول جو ہے گروہ کو، مجمع کو کہتے ہیں، ایک کولیکٹیو ناؤن ہے۔ فردوسی ایران کا مشہور شاعر جس کا قصیدہ شاہ نامہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ فرش فروش، قالین اور دیگر آرائش کا سامان۔ فصاحت و بلاغت، کلام اور گفتگو کا فن، فصاحت اور بلاغت، وہ نکات جن سے کلام خوبصورت اور دلکش ہو۔ کتب نما ایک انسٹرومنٹ آلہ ہوتا ہے جس سے سمتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کلا کو ہے پہاڑ کی چوٹی۔ کیلو کال کہتے ہیں جی بحث و تکرار یا گرما گرمی کو۔ کالی داس سنسکرت کا عظیم شاعر اور ڈرامہ نگار جو راجہ چندر گپت کے زمانے میں تھا۔ پھر اس کے بعد جی کلاشیر جو ہے کلاشیر شیر کا جبڑا۔ اس کے بعد ہے جی جز سکیل، بھاری بوجھ اٹھانے والا آلہ، جز سکیل۔ پھر ہے جی چغتائی، مراد مغل خاندان۔ چیدہ خاص، جریب کہتے ہیں جی لکڑی جس پر چاندی کا خول چڑھا ہوتا ہے، جریب۔ پھر جی ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے جاڑ، ایسا فانوس جس پر ایک سے زیادہ شمع روشن ہوں۔ حسب مدارج، حیثیت کے مطابق، رتبے کے مطابق۔ حور شمائل، حور کی طرح۔ حلت کہتے ہیں وہ لباس جو بادشاہ کسی کو انعام کے طور پر بیش قیمت عطا کرے۔ خود، سر کی حفاظت کرنے والی ڈال، ہیلمٹ کو بھی کہتے ہیں خود۔ پھر دارا، ایران کا بادشاہ جس نے سکندر سے شکست کھائی تھی، سکندر سے دارا نے شکست کھائی تھی۔ پھر ہے جی ہمارے پاس کمپاس، پرکار کو کہتے ہیں، کتب نما کمپاس جو ہوتی ہے جیومیٹری کے اندر۔ کیانی، ایرانی بادشاہان کے لقب کے سے منسوب ہے، کیانی۔ گرز ہے، گرز ایک ہتھیار جو اوپر سے گول ہوتا ہے اور اس میں ایک دستہ لگا ہوتا ہے جسے دوران جنگ دشمن کے سر پر مارتے ہیں۔ گوش، کان کو کہتے ہیں، متاسف، افسوس کرنے والا۔ پھر اس کے بعد متشرع شریعت کی پابندی کرنے والا۔ محاسب، احتساب کرنے والا۔ محقق، تحقیق کرنے والا۔ مذاق کہتے ہیں ذوق کو، کافی زیادہ اس کے میننگز ہیں۔ پھر جی ہمارے پاس ہے جی درفش کاویانی، درفش کاویانی ایرانی سلطنت کا جھنڈا جو چمڑے سے بنا ہوا تھا۔ دیرینہ سال، بوڑھا، دیرینہ سال کے لیے میننگ ہے جی بوڑھا۔ راجہ بھوج ایک ہندو راجہ جو بہت اچھا شاعر، ادیب اور فلاسفر تھا۔ رفت کہتے ہیں بلندی کو۔ سانگ جو ہے سوانگ کو کہتے ہیں یا بحروب، سوانگ یا بحروب۔ سحاب کہتے ہیں بادل کو۔ سکندر یونان کا مشہور بادشاہ اور مشہور فلسفی ارسطو کا جو شاگرد تھا۔
پھر سنگاسن بتیسی، سنگاسن بتیسی کتاب کا نام ہے 32 پریوں سے گرا ہوا تخت۔ سیستان مشرقی ایران کا شہر ہے جہاں پہ زرتشتی مذہب جو ہے زیادہ تھا، اس کا وہ مرکز تھا۔ شائق کہتے ہیں شوقین کو۔ پھر ہے جی منقسم، منقسم تقسیم، مہاجن سوداگر سیٹھ کو یا کاروبار جو آدمی ہے اس کو کہتے ہیں۔ مہاراجہ بکرماجیت ہندوستان کا بادشاہ تھا، عادل اور انصاف پرور تھا، انصاف کرنے والا۔ اس کے دور میں علم و فن اور تہذیب و تمدن کو فروغ ملا۔ جو بکرمی کیلنڈر ہے بادو، یہ جو ساون وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ بکرمی جو کیلنڈر ہے وہ بھی اسی نے اس کا آغاز کیا تھا۔ ہاتف کہتے ہیں جی غیب کی آواز دینے والا فرشتہ، ٹھیک ہے، ایک فرشتہ ہے غیب کی آواز دینے والا۔ مرتب کہتے ہیں ترتیب دینا۔ مکافی وہ علم جس سے الفاظ کا صحیح اور موقع کی مناسبت سے استعمال کیا جائے، اس علم کو کہتے ہیں مکافی۔ مقصود بالذات، اصل مقصد۔ نیکسٹ ہی ہمارے پاس، اچھا یہاں تک اس کے ورڈز میننگ تھے، اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق کے کچھ بلینکس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا ہوا کھانے چلا ہوں، خود بخود پچھلی محنتوں کے غبار دل سے دھوئے جاتے ہیں۔ اس نے صلاح دی کہ نقاب منہ پر ڈال لو، جرت کو کوئی خاطر میں نہ لاتا تھا، اس کے لیے بھی تکراروں کا غل ہوا چاہتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کچھ زیادہ دیکھنے کے نہیں ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی، ان الفاظ کو الفبائی ترتیب سے لکھیں اور معنی بھی واضح کریں۔ الفبائی جیسے الفابیٹیکل ہم لکھتے ہیں ABC انگلش میں، تو اردو میں الف با تا اس طرح جو ترتیب سے آتے ہیں، اور ان کے میننگ بھی لکھنے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں جی، سب سے پہلے الف آئے گا اول العزم، مضبوط ارادے والا، پختہ ارادے والا۔ پھر اس کے بعد با آ جاتا ہے بے تعمل یا بلا تعمل، فوراً جلدی سے بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ تیسرے نمبر پہ جیم آتا ہے، تو یہاں پہ جا و جلال، شان و شوکت یا عظمت۔ چوتھے نمبر پہ آ جائے گا جی عالی وقار، عین آ جائے گا، ٹھیک ہے، بڑی شان والا۔ پانچویں پہ یہ قوف آ جائے گی نقطے والی، قوف کیل و کال، بحث و تکرار۔ اور لاسٹ میں یہ گا ہمارے پاس آئے گا، یہ آخر میں آتا ہے گروہ کثیر، بڑا مجمع، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہاں پہ امدادی یا معاون فعل، یہ بڑا ایک طرح سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ بار بار ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی ایکسرسائز میں بھی ہم نے دیکھا تھا، آگے بھی دیکھیں گے مزید۔ امدادی یا معاون فعل، امدادی یا معاون فعل وہ ہوتا ہے جو کسی اصل فعل کے ساتھ مل کر مرکب بناتا ہے، اس کے معنی میں زور پیدا کرتا ہے اور کام کی تکمیل کو واضح کرتا ہے۔ اگر کسی جملے میں دو فعل آ جائیں تو پہلا فعل اصل فعل ہوگا اور دوسرا فعل جو ہوگا اس کو ہم معاون یا امدادی فعل کہیں گے۔ تو یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اس نے سام کو مار ڈالا، یہ دیکھیں مارنا اور ڈالنا یہ دونوں اصل میں ورب ہیں، فعل ہیں، لیکن اصل فعل مارنا ہے پہلا اور دوسرا ڈالا یہاں پہ کیا ہے، امدادی فعل۔ میں نے کتاب پڑھ لی ہے، پڑھنا اور لی لینا دو فعل ہے، ورب جن کو کہتے ہیں۔ تو پڑھنا یہاں پہ مین ورب ہے، اصل فعل ہے، اور لی اس میں یہاں پہ کیا ہے، امدادی فعل ہے۔ تو ان جملوں میں ڈالا اور لی امدادی فعل ہیں کیونکہ ان دونوں افعال نے معنی میں زیادہ وضاحت اور زور پیدا کی ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر میں صرف لکھتے ہم میں نے کتاب پڑھ ہے یا اس نے سام کو مار، تو یہ جملہ پورا نہ ہوتا، اس وجہ سے یہ امدادی فعل اس کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے یا وضاحت کے لیے لگایا گیا ہے۔ تو اس سبق میں سے کچھ لکھنے تھے، یہاں پہ میں نے ایک دو لکھے ہیں۔ لنگڑاتا ہوا گیا اور کرسی پر بیٹھ گیا، اب بیٹھنا فعل ہے، اب گیا اس کے ساتھ امدادی فعل ہے، یہ اصل فعل ہے۔ پھر ہے جی سب نے ایک ایک راہ پکڑ لی، پکڑنا یہاں پہ اصل فعل ہے اور لی اس میں کیا ہے، امدادی فعل ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس دوسری ایکسرسائز ہے جی، ایک دن روڈ رولر کے ساتھ۔ تو اس کے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی میننگز دیکھ لیتے ہیں، پھر آتے ہیں ایکسرسائز پہ۔ پھر ہے جی اسپتازی، تیز رفتار گھوڑا۔ بادشاہ، یہ اس طرح ایک ہندی میں بھی آپ سنتے ہوں گے، بادشاہ زبان یا بولی کو کہتے ہیں۔ بنت کہتے ہیں جی بنائی کو، پرت کہتے ہیں تہ کو، چھتنار کہتے ہیں گنا یا چھتری کی شکل۔ دینوسار، جیسے ڈائنوسار ہے، دینوسار قدیم زمانے کا ایک دیو ہیکل جانور جو اب ناپید ہے، اب نہیں ہے۔ سواگت بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے ہندی والے لفظ میں، استقبال۔ پھر ہے جی عجوبہ روزگار، عجیب و غریب، عجوبہ روزگار عجیب و غریب۔ معکوس کہتے ہیں الٹا یا واپس۔ قوی الجثہ، مضبوط جثے والا۔ پھر ہے جی موہین کہتے ہیں جی باریک۔ حسد ورڈ ہے جی زندگی، کائنات یا عالم وجود۔ ہودہ کہتے ہیں ہاتھی کی پیٹھ پر رکھا جانے والا جو ڈولا ہوتا ہے اس کو ہودہ کہتے ہیں۔
اس کے میننگز تو ہو گئے. آپ اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس جو دوسری یونٹ ہے تو اس کے یہاں پہ جو بلینکس ہے، کتوں نے بھونک کر روڈ رولر کا استقبال کیا. تو یہ جب ہم پڑھ رہے تھے 2016 کے اندر تو اس وقت بھی یہی بک تھی. یہ سارے وہی اسباق ہیں جو ہم نے پڑھے تھے اس وقت. بلکہ موجودگی کی ایک کھنکتی ہوئی کاش بن گئی. ہر خواہش کے اندر ایک خلا ہوتا ہے. یہ چیزیں عمل معکوس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے بھاگتی ہیں. معکوس جیسے ہم نے ابھی اس کا میننگ پڑھا بھی تھا. پھر یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں. رفتار ہی انتشار ہے. تو اس کا میننگ کیا ہے؟ جملے کی وضاحت کریں تو زیادہ جو رفتار ہوتی ہے کسی بھی چیز کی وہ بے ترتیبی پیدا ہوتی ہے. اس سے زیادہ رفتار سے کیا ہوتی ہے؟ بے ترتیبی پیدا ہو جاتی ہے. تو رفتار ہی کیا ہے؟ اصل انتشار پیدا کرتی ہے. پھر واقعی تغیر کو ثبات ہے. تغیر تبدیلی کو کہتے ہیں، ثبات کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی. تو دنیا میں صرف تبدیلی ہی مستقل ہے. حالات، وقت، چیزیں بدلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی کیونکہ تبدیلی جو ہے نا وہ آنی ہی آنی ہے، وہ مستقل ہے. میں نے کہا شکریہ، مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے. تو یہ وہ اس روڈ رولر پہ سوار تھا 2 گھنٹے سے تقریباً، اور اس کا گھر آگے تھا. تو وہ اس سے اتر گیا تھا اور روڈ رولر والے نے کہا تھا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اتار دوں گا اس پہ. لیکن اس نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنے. حالانکہ گاڑی پہ بندہ بیٹھتا ہے کہ جلدی پہنچے، لیکن روڈ رولر جو ہے وہ بڑا سست چلتا ہے. اس وجہ سے اس نے کہا تھا مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے. پھر جی یہاں پہ قواعد کے مطابق ان کو درست کر کے لکھنا ہے. تو بوڑھا شخص بہت سے گھاٹوں کا، تو بہت سے گھاٹوں نہیں بلکہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا تھا. پاکستان کے اندر افرادی قوت کی کمی نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان میں. میں نے اپنے کالج کی لائبریری سے استفادہ حاصل کیا. تو حاصل یہاں پہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. فائدہ حاصل کیا اگر ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن استفادہ کیا سمپل ہوگا، حاصل نہیں ہوگا. لڑکا ڈرتا ڈرتا پرنسپل کے دفتر میں داخل ہوا، بلکہ لڑکا ڈرتے ہوئے یہ ہوگا. ملتان اولیاؤں کی سرزمین ہے. یہ غلطی ہے، ملتان اولیاء کی سرزمین ہے. پھر رموز اوقاف کا استعمال کرنا ہے جو کہ سیکنڈ ایئر کے اندر زیادہ دیے گئے ہیں. تو وہ بازار سے سبزیاں، پھل، دالیں. تو یہ دیکھیں جب اور سے پہلے کامہ آپ نے نہیں لگانا. انگلش کے اندر تو ہم لگا دیتے ہیں، اینڈ سے پہلے کامہ لگا دیتے ہیں، آکسفورڈ کامہ اس کو کہتے ہیں. لیکن وہ بھی اگر نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہاں پہ دیکھ لیں چیزوں کو علیحدہ کرنے کے لیے سبزیاں، پھل، دالیں. تو ان کے درمیان کامہ آ گیا. ادھر آپ نے کامہ نہیں لگانا. وہ شخص خوشبو کی طرح آیا. اب یہ دیکھیں مختلف کام ہو گئے ہیں. کتنے اس نے کام کیے؟ آنا، چومنا، خوشیاں بکھیری. یہاں پہ کامہ نہیں ہے، خوشیاں بکھیری اور چلا گیا. تو اور سے پہلے تو کامہ آپ نے لگانا ہی نہیں ہے. تو آیا، اس کے بعد کامہ، جمعہ، اس کے بعد کامہ، بس. تو یہ 2 کام ہو گئے. قائد اعظم بانی پاکستان. تو یہ دیکھ لیں جو ایکسٹرا انفارمیشن ہے اس کو کوسین میں ہم نے لکھ دیا. پھر ہے جی یہ جملہ مترجمہ بن گیا ہمارے لیے. ہم مجبور انسان ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو سوالیہ نشان آ جائے گا. تم اچھے ہو یا برے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں رموز اوقاف کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس سے ہم جملے کو سمجھ پاتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو آپ اس کو کیسے پڑھتے؟ تم اچھے ہو یا برے، عالم ہو یا جاہل، دیندار ہو، جاہل دیندار، ایسے بھی پڑھ سکتے تھے آپ. یا ہو یا دنیا دار، اپنے مال کے خود ذمہ دار ہو. تو اب جب کامہ کا استعمال ہو گیا تو یہ آپ پڑھیں گے تم اچھے ہو یا برے، عالم ہو یا جاہل، دیندار ہو یا دنیا دار، اپنے مال کے خود ذمہ دار ہو. تو یہاں تک یہ دوسرا چیپٹر تھا. پھر نیکسٹ ہمارے پاس تیسرا چیپٹر ہے منظور. اس کے دیکھ لیتے ہیں جی ورڈز میننگز. تو پھر جو یونٹ نمبر 7 ہے منظور، اس کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں. گانٹھ، جڑ یا گرہ کو کہتے ہیں. تو یہاں کسی ہلدی کی جڑ مراد تھی. ٹھیک ہے، جڑ یا گرہ. تو جڑ اس کو گانٹھ کہا گیا تھا اس سبق کے اندر. ناک کا بانسا، دونوں نتنوں کے بیچ کی ہڈی جو ہے ناک کی ہڈی، اس کو کہتے ہیں ناک کا بانسا. رشا کہتے ہیں کپ کپی یا لرزہ، ایک بیماری جس میں بدن کانپتا ہے. اکڑے ہوئے پٹھوں کا تناؤ یا پٹھوں کا مروڑ. کوٹتا رہا، مارتا رہا، پیٹتا رہا. نکاہت کمزوری کو کہتے ہیں. پھر ہے جی صعوبت، مصیبت یا سختی یا تکلیف. مفارقت کہتے ہیں جدائی کو یا علیحدگی کو. ٹیسیں اٹھنا، ٹیسیں اٹھنا، درد کرنا، کسک ہونا، وہ درد جو زخم میں ہوتا ہے. چہرہ تمتمانا، چہرہ چمکنا، جگمگانا. افاقہ کہتے ہیں جی بیماری میں کمی، مرض میں کمی، صحت یا شفا. معجزہ کرامت کو کہتے ہیں، کرشمے کو کہتے ہیں وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو. ناممکن جسے کوئی پیغمبر خدا ممکن بنائے. انگلش میں میریکل اس کو کہتے ہیں. لوتھڑا جمے ہوئے خون کا ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں یا بغیر ہڈی کے جو گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو. معین کہتے ہیں جی ٹھہرایا گیا یا مقررہ.
نیم مندی آنکھیں آدھی بند آنکھیں، نحیف دل، نحیف کمزور کو کہتے ہیں تو کمزور دل، چہکنے چہکارنے پرندوں کی آواز، یہاں مراد خوشی میں آ کر بولنا، اعصاب پٹھے یا جو مسلز ہوتے ہیں یا رگیں، تناؤ کھچاؤ کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہے جی گٹی گٹی زندگی، تکلیف زدہ زندگی، بے کسی کی حالت، قنوطیت کہتے ہیں جی مایوسی کو، زندگی کا تاریک پہلو دیکھنا، رجائیت کہتے ہیں اچھے خیال رکھنا، زندگی کا روشن پہلو دیکھنا، تو قنوطیت زندگی کا تاریک پہلو دیکھنا اور رجائیت اس کا الٹ ہو جائے گا روشن پہلو دیکھنا، آرزو سے پر ہونا، چمکارتا پچکارتا پیار کرنا، یا جہاں پہ ہونا چاہیے تھا چمکارنا پچکارنا، تو پیار کرنا یا دلاسا دینا، رند گئی، رک گئی، قید ہو گئی یا اٹک گئی۔ منظور سبق کی یہاں پہ بلینکس ہیں جی، اس کے دل کی رفتار غیر یقینی تھی، مریض کو دل کا عارضہ ہے، کورونری تھرامبس جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے کورونری تھرامبس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلش کا ورڈ ہے کورونری تھرامبس۔ وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا، ارد گرد کا۔ اس نے نیم مندی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا، آدھی بند، ٹھیک ہے، منظور کی ذات اس کی نظر میں مسیحا کا درجہ رکھتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، کچھ ورڈز ہیں ان کے اوپر اعراب لگا کے میننگ لکھنی ہے، تو چلے میں امدادی فعل کا دوبارہ پوچھ لیا گیا ہے، تو امدادی فعل ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، یہاں پہ میں نے مثالیں لکھنی ہے، 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا، گزرنا اصل فعل ہے، گیا امدادی فعل، میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا، مانگنا اصل فعل اور کرتا امدادی فعل۔ پھر یہاں پہ ورڈز کے میں نے میننگ لکھنی ہے، اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفلوج جو بے حرکت ہوتا ہے، جو آرگن سے معذور ہوتا ہے، جو مفلوج ہوتا ہے۔ معجزہ جو خدا کی قدرت، جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا میریکل۔ پھر معین ٹھہرایا گیا یا مقرر کردہ۔ پھر مسیحا، اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے دکھ درد دور کرنے والا مسیحا۔ مریض بیمار کو کہتے ہیں، مرض بیماری کو کہتے ہیں، مانند کہتے ہیں جیسا یا کی طرح۔ پھر یہاں پہ پیراگراف جو ہے اس میں رموز اوقاف لگانے تھے، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جب باتوں کو علیحدہ کرنا ہو تو کامہ لگائیں گے، جب جملہ ختم ہو تو ہم ختمہ لگائیں گے، جس کو انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں یا پیریڈ، اور اردو میں تقریباً تھوڑا سا اس طرح لمبا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو 3 نقطوں کے برابر، یہاں پہ بھی اب ختمہ لگائیں گے، باقی چیزوں کو علیحدہ کرنے کے لیے کامہ کا استعمال کریں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نظر اس کو۔ پھر یہاں پہ یہ تو چلیں کرنے کے نہیں ہیں جو ٹک کراس ہیں۔ لاسٹ سبق ہے ہمارے پاس جی، لاسٹ سبق اس کا نام دیکھ لیتے ہیں، پہلے ورڈز میننگ دیکھتے ہیں اور پھر اس کی ایکسرسائز تو نہیں ہے، 3 ہی MCQs ہیں۔ تو اس میں قطبہ جو ہے، ٹھیک ہے، پھلواری پھولوں کا جو چھوٹا باغ ہے اس کو پھلواری کہتے ہیں۔ گہما گہمی رونق یا لوگوں کی کثرت، حس و خاشاک گھاس پھونس جو ہوتی ہے۔ خلاف معمول، معمول کے خلاف، عادت کے خلاف، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ ہاکی زیں، فوجی وردی کا موٹا کپڑا۔ سولاہیٹ، سولاہیٹ دھوپ سے بچاؤ کی ٹوپی، چھاتا کہتے ہیں چھتری کو۔ بیٹری جو ہے ڈاک کے پتے میں لپٹے ہوئے تمباکو کا سگریٹ، اس کو بیٹری کہتے ہیں، ڈاک کے پتے میں لپٹے ہوئے تمباکو کا سگریٹ۔ گرہستی کہتے ہیں جی، گرہستی گھریلو۔ منچلے جو بے خوف ہوتے ہیں، جو دیوانے ہوتے ہیں، بے فکرے۔ بدقطع بدصورت۔ رنگروٹ، جو رنگروٹ ہوتا ہے نیا بھرتی ہونے والا سپاہی۔ حرامہ حرامہ ٹہلتے ٹہلتے، مسیح بیگنا مونچھوں کا رواں نکلنا۔ پھر ہے جی گاگ، گاگ کہتے ہیں تجربہ کار یا ہوشیار، گاگ۔ پھر جی گدی، گدی جو گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، جس کو گتھی بھی کہہ دیتے ہیں، گدی گردن کا پچھلا حصہ۔ کندہ استرا، بلنٹ، ٹھیک ہے، جو ریزر ہوتا ہے۔ بال مونڈنے کا آلہ جو تیز نہ ہو، بلنٹ ہو، کند ہو۔ پھر جی آپ کے پاس ہے جی گتھی۔ اب گتھی کیا ہے جی، جیسے ہم کہتے ہیں گتھی سلجھ نہیں رہی، مطلب کہ الجھن یا مشکل جو ہے وہ حل نہیں ہو رہی۔ غول گپاڑا کہتے ہیں شور شرابہ کو، سوجنا نظر آنا، ٹھیک ہے، دکھائی دینا۔ کوہنا فروش پرانی چیزیں فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں کوہنا فروش۔ کماش کہتے ہیں طرح یا قسم کو۔ چوکھٹا کہتے ہیں فریم کو۔ لمڈینگ جو ہے یہ لمبی ٹانگوں والا آبی پرندہ ہے، پانی میں مطلب رہنے والا پرندہ ہے لمڈینگ۔ ساجا جیسے سانجا ہم کہتے ہیں شراکت داری، پارٹنرشپ۔ پھر ہے جی صحیح لا حاصل، صحیح کوشش کہتے ہیں لا نہیں، اور جو حاصل نہ ہونے والی کوشش ہو، مطلب کہ فضول کوشش۔ جلی حروف موٹے حروف۔ کیواڑ کہتے ہیں کیواڑ، زیر ہے نیچے۔ دروازے میں لگا لکڑی کا تختہ۔ جان کھپانا، مشقت کرنا۔ سبز باغ دکھانا، فریب دینا۔
जोया कहते हैं जी तलाश करने वाला, हिजान कहते हैं हलचल को। फिर यहाँ पे लास्ट वर्ड्स हैं जी कुछ, के हज़ार कितने हज़ार, नाला कहते हैं जी तंग को, ठीक है। और इकनी कहते हैं एक आना, इकनी। साईं कहते हैं दरवेश या फ़कीर को। मोल तोल कहते हैं कीमत का तयन करना। सन्यासी तारकत दुनिया, जो दुनिया से बिल्कुल जो है ना वो अलग थलग होता है। काठ कहते हैं लकड़ी को। लतीफ़ा गैबी, गैब की मेहरबानी, सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से जो हो, लतीफ़ा गैबी। उसके बाद यहाँ पे ये मजदा है या जो भी वर्ड है इसका मुझे तलफ़्फ़ुज़ नहीं पता, इसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मजदा, क्योंकि इस तरह की जब भी आवाज़ें होती हैं जैसे कि ये लफ्ज़ है तो इसको हम यो पढ़ते हैं, या इसी तरह जैसे ये होता है इसको याला बारी पढ़ते हैं, ठीक है, याला बारी। तो ये मजदा है शायद लफ्ज़, खुशखबरी। फिर आलकस सुस्ती, दहक उठना, रोशन होना, फारगुल बाली, बेफिक्री, आज़ादी। मंदा कहते हैं नुकसान, जैसे मंदी होता है। पट्टी कहते हैं चारपाई को। अफाका, ये बार बार लफ्ज़ आ चुका है, मर्ज़ में कमी होना। तो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है उसको भी देख लेते हैं, सिर्फ 3 शायद उसके अंदर MCQs ही हैं। शरीफ हुसैन को संग मरमर का जो टुकड़ा मिला था, जो कतबा मिला था, वो कबाड़ी की दुकान से मिला। शरीफ हुसैन ने संग मरमर का टुकड़ा इसलिए ख़रीदा कि वो इससे अपने घर के दरवाजे पर नस्ब कराना चाहता था। फिर शरीफ हुसैन के ख्याल में संग मरमर का मुसर्रफ ये था कि इस पर अपना नाम खुदवा कर मकान के दरवाजे पर लगा दिया जाए। शरीफ हुसैन की मौत के बाद संग मरमर का टुकड़े का क्या किया गया, उसकी कब्र पर लगा दिया गया। तो यहाँ तक आज की हमारी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।